المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ آج ہمارا الورقات کی شرح کا 18th درس ہے۔ اس سے پہلے ہم الامر پڑھ چکے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ تعالی، بلکہ آج ہی انشاءاللہ تعالی جو نہی کے مباحث ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو مصنف کہتے ہیں والنہی استدعاء الترک بالقول ممن هو دونه على سبیل الوجوب۔ پہلے ہم نہی کی لغوی تعریف سنیں گے۔ النہی فی اللغۃ المنع، نہی جو لفظ ہے النہی لغت میں اس کے معنی ہے المنع کے، روکنے کے، کسی کو کسی چیز سے روکنا، روکنے کو النہی کہتے ہیں عربی میں۔ ومنہ سمی العقل نہیہ، عقل کا ایک نام ہے نہیہ، نہیۃ عقل کو کہتے ہیں، اسی سے وہ بھی ماخوذ ہے۔ وجمعہ نہا، اور نہیۃ کی جمع ہے نہا یا نہن۔ لأن العقل یمنع صاحبہ من الخطأ غالبا، اب عقل کو نہیۃ کیوں کہتے ہیں، نہیۃ کیوں کہتے ہیں عقل کو؟ اس لیے کیونکہ عقل جو ہے وہ ایک شخص کو برے کاموں سے روکتی ہیں، غلطی کرنے سے روکتی ہیں، اسی لیے عقل کو نہیۃ کہتے ہیں۔ ومنہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سے ماخوذ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان جس میں انہوں نے فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام والنہا، آپ میں سے میرے نزدیک وہ رہے جو بالغ ہو اور والنہا، نہا کا مطلب یعنی عقل مند، جو عقل مند ہو بالغ ہو وہ آپ میں سے میرے نزدیک رہیں، یعنی صفوں میں، جو آگے کے صف ہیں پہلا دوسرا وغیرہ، اس میں آپ میں سے کون رہے؟ جو بالغ ہو اور عقل مند ہو۔ اسی طرح قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ نہا، کسی کو معلوم ہے لفظ نہا؟ جی، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو نہی کے معنی لغت میں ہے المنع، روکنے کے۔ اب وفی الاصطلاح، اب اصطلاحی تعریف کیا ہے اس النہی کی؟ تو مصنف کہتے ہیں والنہی استدعاء الترک بالقول ممن هو دونه على سبیل الوجوب، کہ نہی جو ہے وہ کیا ہے؟ استدعاء الترک، کسی فعل کے ترک کرنے کی طلب، استدعاء کسی چیز سے رکنے کی استدعاء یا طلب، بالقول قول سے، ممن ہوا دونہ علی سبیل الوجوب، ممن ہوا دونہ، اب جسے روکنے کا حکم دیا جائے وہ کیا ہو؟ جو حکم دے وہ اس سے، اس کے رتبے مرتبے سے، اس کے مقام سے کم تر ہو، یعنی ترک کرنے والا، ترک کی طلب کرنے والا کیا ہو؟ مرتبے اور مقام میں بلند ہو، اور اعلیٰ ہو، کس سے؟ جسے وہ ترک کرنے کا حکم دے، جیسے ہم نے واجب میں امر میں بھی پڑھا، حکم دینے والا محکوم سے اعلیٰ مرتبے کا ہو۔ اسی طرح نہی میں بھی جو ترک کرنے کی طلب کرے وہ جسے وہ ایسا حکم دے وہ مرتبے میں بلند ہو۔ ممن ہوا دونہ علی سبیل الوجوب، لیکن وہ نہیں کیا ہو، وہ
علی سبیل الوجوب، وہ وجوب پر دلالت کرتی ہو، وہ نہیں۔ اب یہ جو مصنف نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو امر میں بھی مصنف نے ایسا ہی کہا تھا، بالقول لفظ کا استعمال کیا تھا، استدعاء الفعل بالقول، یہاں کہا استدعاء الترک بالقول، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قول سے ہی انسان امر یا نہیں کا حکم دے، بلکہ کتابت سے بھی ایسا ممکن ہے۔ خاصتاً آج کل میرے سامنے کوئی شخص موجود نہیں ہے، میرے سے دور ہے، مجھ سے دور ہے، میں اسے ٹیکسٹ کرتا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے، پھر ٹیکسٹ میں میں اسے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہوں یا کسی سے رکنے کا حکم دیتا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں قول کی شرط ہم لگائے، تو بہتر ہے کہ یہ قول جو لفظ ہیں اسے حذف ہی کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم ٹیکسٹ کے ذریعے، کتابت کے ذریعے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مصنف نے کہا علی سبیل الوجوب، یہ جو نہیں ہے یہ ہو علی سبیل الوجوب، یعنی آئی وجوب الترک، یعنی اس کا ترک کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ کیوں مصنف نے کہا؟ کیونکہ وَهَذَا الْقَيْدُ لِإِخْرَاجِ الصِّيغَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْكَرَاهَةِ، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا یہ جو نہیں ہے، یہ نہیں کراہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح امر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ امر ہمیشہ وجوب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار استحباب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا یہ چونکہ اب ممکن ہوتا اگر ہم صرف کہیں وَالنَّهْيُ اسْتِدْعَاءُ التَّرْكِ بِالْقَوْلِ ممن ہوا دونه، تو ممکن ہو کہ اس میں کراہا بھی شامل ہو جائے، لیکن کراہا وغیرہ کو اس سے کراہا کو نکالنے کے لیے اور کراہا وغیرہ باقی جو ہیں جس پر نہیں دلالت کرتے ہیں، انہیں نکالنے کے لیے مصنف نے کیا کہا؟ علی سبیل الوجوب۔ اس کی تفسیر آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اب ہے اس کے صیغے، مصنف نے امر کا صیغہ تو بیان کیا، وصیغتہ الدالۃ علیہ افعل، لیکن نہیں کا صیغہ مصنف نے ٹیکسٹ میں نہیں لایا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ نہیں کے صیغے کیا ہیں؟ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ صَرِيحَةٌ، نہیں کا جو صیغہ ہے وہ ایک ہی ہے، صریح صیغہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہی لا تفعل، وہ کیا ہے؟ لا تفعل۔ امر کا صیغہ کیا ہے؟ افعل، فعل امر، اور نہیں کا صیغہ کیا ہے؟ لا تفعل۔ اور امر میں ہم نے فعل الامر کے سوا اور بھی صیغے پڑھے تھے، جس میں ہم نے کہا تھا اسم فعل الامر وغیرہ۔ اب اس میں صریح جو صیغہ ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ کیا ہے؟ لا تفعل، الفعل المضارع المجزوم بلام الناہیہ۔ اس میں نہیں کا صیغہ ہے لا تفعل، فعل مضارع جو مجزوم ہو، کیوں؟ بلام الناہیہ، کیونکہ اس پر لام الناہیہ داخل ہوا ہوتا ہے۔ اس میں لام، یہ جو لا تفعل ہے یہ لا کیا ہے؟ لا الناہیہ۔ تو یہ ہے صیغہ کس کا؟ النہی کا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس کے پیچھے مت پڑھو جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ، تو لفظ کیا استعمال ہوا؟ صیغہ کیا استعمال ہوا؟ لا تَقْفُ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے صیغہ فعل مضارع جس پر لام الناہیہ داخل ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع پر لام الناہیہ داخل ہوا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ اور اسالیب ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسالیب نہیں پر دلالت کرتے ہیں۔ وَهُنَاكَ أَسَالِيبُ كَثِيرَةٌ يُعْرَفُ بِهَا تحریم الفعل، جس سے ہم کسی فعل کی حرمت کا استدلال کرتے ہیں۔ اس لا تفعل کے صیغے کے علاوہ اور کچھ اسالیب ہیں جس سے ہم کسی فعل کی تحریم ماخوذ کرتے ہیں۔ ومنها، اور اس میں سے ہے نفی الحل، اگرچہ اس کے بارے میں ہم نے محظور میں تفصیلاً پڑھا ہے، صرف میں اس وقت اشارہ دوں گا۔ پہلا ہے نفی الحل، کسی ٹیکسٹ میں حلال ہونے، کسی شے کے حلال ہونے کی نفی کی گئی ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس اگر وہ اسے طلاق دے تو جب تک وہ دوسری مرتبہ نکاح نہ کرے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی
جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو 3 طلاقوں کے بعد جب تک وہ خاتون دوسرا نکاح نہ کرے تب تک وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو اس میں کیا لفظ استعمال ہوا؟ فلا تحل، اس کے حلال ہونے کی نفی کی گئی. تو اس سے کیا اخذ کریں گے ہم کہ یہ جو کہا گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے. اسی طرح لعن اللہ او رسولہ للفاعل، کسی ٹیکسٹ میں اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعل پر لعنت کی ہو، مثلا رسول اللہ علیہ والسلام کا فرمان لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، اللہ تعالیٰ کی مار ہو، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ والسلام کی قبروں کو مسجد بنایا. صحیحین کی روایت ہے. تو اس سے بھی ہم کیا اخذ کرتے ہیں؟ اس کا حرام ہونا ہم اس سے یہ اخذ کرتے ہیں. المحظور میں جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے تفصیل اس میں ان کا ذکر کیا تھا، اس کی طرف آپ رجوع کر لیجئے گا. اور اسی طرح توعد الفاعل بالعقاب، اسی طرح اگر کسی نص میں ٹیکسٹ میں فاعل کو کسی خاص عقاب کی وعید سنائی گئی ہو، مثلا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، احادیث میں جو آیا ہے کسی خاص فعل پر جو عقاب یا سزا سنائی گئی ہو، تو اس سے بھی ہم حرمت فعل کے حرام ہونے کا مسئلہ اخذ کرتے ہیں. چوتھا کیا ہے؟ وصف العمل بانہ من صفات المنافقین او من صفات الکفار. اسی طرح کسی ٹیکسٹ میں ہم دیکھیں کہ کسی خاص عمل کو منافقین یا کفار کی صفت سے موصوف کیا گیا ہو، یعنی یہ اوصاف اعمال کون کرتے ہیں؟ منافقین یا کفار. مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان منافقین کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست ہو کر اٹھتے ہیں، سستی کی حالت میں اٹھتے ہیں. تو یہ جو فعل ہے یہ کیا ہے؟ یہ کن کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے. اس سے ہم حرمت اخذ کر سکتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ کن کا وصف ہے؟ یہ منافقین یا کفار کا وصف ہے. اب اس سے پہلے ہم نے امر کے بارے میں، امر کا جو ڈسکشن مصنف نے کیا تھا وہ قدر تفصیل سے کیا تھا. انہوں نے اس میں موجبات الامر یا مقتضى الامر بیان کیے تھے، یعنی جب امر جو ہے وہ کن اشیاء پر دلالت کرتا ہے. مثلا انہوں نے کہا تھا ولا تقتضی التکرار، یہ تکرار کو اس سے تکرار لازم نہیں ہے. یا کہا تھا ولا تقتضی الفور، فور اسے فوراً اس کو ادا کرنا یہ بھی امر اس پر دلالت نہیں کرتا وغیرہ. تو نہیں میں ایسا مصنف نے ذکر نہیں کیا، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس میں بھی ایسا ڈسکس کریں کہ موجبات النہی جو ہیں، نہیں کن چیزوں پر دلالت کرتی ہیں. پہلا جو ہے وہ ہم یہ یاد رکھیں کہ النہی للتحریم حتی یصرف عنہ بقرینہ، نہیں جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ الاصل فی النہی انہ للتحریم، نہیں کہ اصل ہے کہ یہ حرمت پر دلالت کرتی ہیں. امر کا اصل کیا ہے؟ الامر یدل علی الوجوب، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن نہیں کس پر دلالت کرتا ہے؟ حرمت پر. حتی یصرف عنہ بقرینہ، جب تک کہ کوئی قرینہ نہ ہو جسے وہ اس حرمت سے ہٹائے. اب اس قاعدے کی دلیل کیا ہے جو ہم نے کہا کہ اصل نہیں کس پر دلالت کرتی ہیں؟ حرمت، تحریم پر. وہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو آپ کو رسول دے، یعنی جس کا حکم آپ کو رسول علیہ السلام دے، فَخُذُوهُ سے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اب جس سے وہ روکے اس سے بھی آپ رکو. یعنی جس کے بارے میں اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام ترک کرنے کا حکم دے، جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نہیں سنائے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ فَانْتَهُوا، بس آپ رکو، اس سے رکنا ہے. یہ کس پر دلالت، یہ آیت کس پر دلالت کرتی ہے؟ اس سے رکنا لازمی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جرى اسلوب الشرع على حکایت المحرمات بصیغة النہی حتى اضطرد ذلك اضطرادا بینا.
ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کا جو اسلوب ہے قرآن و حدیث میں، جب محرمات کا ذکر کیا جاتا ہے، محرم اشیاء جو ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی نصوص میں نہیں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یہ مضطرد ہے۔ ہر ایک جگہ ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ شریعت میں چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب محرمات کا ذکر کیا جاتا ہے تو کس صیغے سے ذکر کیا جاتا ہے؟ نہیں کے صیغے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ والنصوص فیہ فوق الحصر، اس میں کافی زیادہ نصوص ہیں۔ من ذلك قوله تعالی، اس کی مثال ہے قل تعالوا، واضح مثال ہے، صریح مثال ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آ جاؤ میں آپ کو سناؤں ما حرم ربکم علیکم، آپ پر آپ کے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ ما حرم ربکم واضح ہے، کیا اشیاء، کون سے افعال آپ پر حرام ہیں۔ تو فرمایا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم، اب دیکھیے کون سا صیغہ استعمال ہوا، لا تشرکوا، اللہ تشرکوا ولا تقتلوا، لا الناہیہ، کہ آپ قتل نہ کرو اولادکم، اپنے بچوں کو۔ صیغہ کون سا استعمال کیا؟ صیغہ لا تفعل کا صیغہ، یعنی فعل مضارع جس پر لا الناہیہ داخل ہوا ہو۔ رب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ حرام اشیاء ہیں، تو حرام کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا؟ صیغہ مضارع جس پر لام الناہیہ داخل ہوا ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور یہاں بھی کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ لام الناہیہ فعل مضارع پر داخل ہوا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی دوسرے کو قتل نہ کرو سوائے حق کے ساتھ، یعنی جب وہ معصوم نہ رہے۔ ولا تقتلوا، تو اس میں بھی کسی دوسرے کا قتل کرنا، اس کی حرمت کیسے بیان کی گئی؟ ولا تقتلوا فعل مضارع پر لام الناہیہ داخل کیا گیا۔ تو اسے کیا معلوم ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں جو ہیں وہ کس پر دلالت کرتی ہیں؟ وہ حرمت پر دلالت کرتی ہیں، جب تک کہ کوئی صارف نہ ہو، کوئی قرینہ ایسا موجود نہ ہو جس سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ نہیں حرمت کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہیں بلکہ کراہہ یا دوسری شے پر استعمال ہوئی ہیں۔ فاعل المنہی عنہ لا یختلف اہل اللسان انہ عاص بمجرد فعلہ، امر میں ہم نے یہ سنا کہ الامر یدل علی الوجوب، اس کی دلیل ہم نے کیا بیان کی تھی؟ ایک تو شرعی نصوص ہم نے بیان کیے تھے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ لغت کا بھی تقاضا یہی ہے، لغت کا بھی تقاضا یہی ہے۔ اسی طرح نہیں میں بھی لغت کا تقاضا یہی ہے کہ جب نہیں کی جائے تو اصل میں کیا نہیں کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ حرمت کے لیے، کہ آپ ایسا نہ کرو، آپ کو لازماً اس سے دور رہنا ہے، اس سے رکنا ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں لغت میں جب جو لغوی علماء ہیں جب وہ کسی منہی شے پر عمل کرے، کسی شے سے اسے روکا گیا یا کسی فعل سے اسے روکا گیا لیکن اس نے اس پر عمل کی، وہ اس سے نہیں رکا، تو اس میں اہل اللسان جو لغوی علماء ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس نے نافرمانی کی، اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ نافرمان ہے۔ جب کسی شخص کو کسی فعل سے روکا جائے لیکن وہ نہ مانے، وہ نہیں کے باوجود اس پر عمل کرے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نافرمان ہے۔ فإن الأمير لو قال لرعيته، مثلا اگر کوئی بڑا ہو، چاہے حاکم ہو یا کوئی اور بڑا ہو، وہ کہے لا تفعلوا كذا، ایسا مت کرو، مثلا والدین میں سے کوئی یا کوئی اور امیر جو ہو، حاکم وغیرہ، وہ کہے کہ ایسا مت کرو، فواقعه احد منهم وصف بالمخالفة واستحق العقوبة، اب جو اس رعیت میں سے لوگوں میں سے کوئی اس پر عمل کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اس نے اس کی مخالفت کی، اور وہ واستحق العقوبہ، اور وہ عذاب سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے نافرمانی کی، نہیں کی مخالفت کی۔ اب یہ ہے دوسرے بڑوں کے بارے میں، حکمراں وغیرہ کے بارے میں۔ اب جب شریعت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہو تو اس میں ایسا بدرجہ اولا ایسا شامل ہے، یعنی ان کی نہیں بھی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔
تو یہ جمہور علماء کا ایسا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ النہی یدل علی التحریم، اصل یہ ہے کہ نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سنا، اور المحظور جو لیکچر ہے محظور پر، اس کی طرف اب ضرور رجوع کیجیے گا۔ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی الام بیان کرتے ہیں، اصل النہی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ما نہى عنہ فهو محرم۔ نہیں کی جو اصل ہے رسول اللہ علیہ والسلام سے، وہ کیا ہے کہ ان کل ما نہى عنہ فهو محرم، جس کی بھی نہیں وہ کرے، جس سے وہ نہیں کرے، وہ کیا ہے؟ فهو محرم، وہ حرام ہے۔ حتی تأتی عنہ دلالۃ تدل علی انہ انما نہى عنہ لمعنى غیر التحریم، یہاں تک کہ اور کوئی ٹیکسٹ اور کوئی دلیل نہ ملے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ جو نہیں رسول اللہ علیہ والسلام کی ہے، اس سے تحریم مراد نہیں ہے۔ مثلا جس کی مثال ہم نے اس سے پہلے دی تھی، وہ تھی کھڑے ہو کر پانی پینے سے رسول اللہ علیہ والسلام نے منع کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے رسول اللہ علیہ والسلام نے منع کیا، لیکن صحیح بخاری وغیرہ میں ثابت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ آپ میں سے کچھ گمان کرتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن میں نے خود رسول اللہ علیہ والسلام کو دیکھا، انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ جو نہیں رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمائی تھی وہ حرمت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ کراہا یا خلاف الاولا پر دلالت کرتی ہیں، یعنی کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے یا خلاف الاولا ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، کیونکہ دوسری نص سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو نہیں تھی یہ حرمت پر دلالت نہیں کرتا۔ اگر حرام ایسا کرنا حرام ہوتا تو رسول اللہ علیہ والسلام ایسا ہرگز نہ کرتے۔ اب ہے کچھ صوارف جو ہم نے محظور میں تفصیلاً پڑھے ہیں کہ صوارف کیا ہیں جس سے جو نہیں کا صیغہ ہے یا ایسے صیغے ہیں جو حرمت پر دلالت کرتے ہیں، انہیں ہمیں کیسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حرمت کے لیے استعمال نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ کراہا یا کسی اور شے پر کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ وہ صوارف کیا ہیں وہ ہم نے المحظور میں تفصیل سے پڑھے ہیں۔ تو یہاں ہم مختصراً مثال بیان کرتے ہیں، مثال لصرف النہی عن حقیقتہ التی ہی التحریم بقرینہ، قرینے سے، کسی خاص قرینے سے نہیں کو تحریم سے ہٹانا۔ اس کے صوارف کیا ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ وہ ہے عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع، رسول اللہ علیہ والسلام نے قزع سے منع فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں قلت لنافع، میں نے نافع سے کہا وما القزع، قزع کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یحلق بعض رأس الصبی ویترک بعض، وعلیکم السلام، یحلق بعض رأس الصبی ویترک بعض، کہ چھوٹے بچے کا یحلق بعض رأس الصبی ویترک بعض، کہ بچے کا آدھے بال کاٹے جائے اور آدھے ایسے ہی رکھے جائے، تو یہ کیا ہے؟ قزع، اس سے رسول اللہ علیہ والسلام نے منع فرمایا۔ یہ جو قزع ہیں، یہ جو نہیں قزع کے لیے رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا، اصل کیا ہے؟ قزع کیا ہونا چاہیے؟ حرام ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو قزع ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مکروہ ہیں۔ تو ایک صارف اجماع بھی ہے۔ امام شافعی کا جو قول ہم نے ابھی پڑھا، اس میں امام شافعی آگے کہتے ہیں کہ یا امت کا اجماع ہو کہ یہ جو نہیں ہے یہ حرمت کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہیں، تو ایک صارف اجماع بھی ہے۔ مثال کے لیے میں نے آپ کو یہاں میں نے یہ مینشن کیا ہے، امام نووی فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزْعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَن يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ قزع کیا ہے؟ اس کا کرنا یہ مکروہ ہے، سوائے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس میں کفار کی تشبیہ ہو، جو آج خاص طور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کفار کا شیوا بنا ہے، یہ کفار کی صفت ہے، وہ قزع کرتے ہیں، اگر اس میں تشبیہ کا شائبہ داخل ہو جائے تو یہ حرام ہو، یہ قزع کرنا حرام ہے۔ اس کے بغیر علماء کا اتفاق ہے قزع کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ اذا کان، اگر یہ سر کے مختلف جگہوں میں ہو، الا ان یکون لمداوات ونحوها، سوا اگر یہ کسی کو لگی ہو تو دوائی کے لیے وغیرہ، اس وقت ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔
تو ثابت ہوا یہ کیا ہے مثال لصرف النہی عن حقیقتہ التی ہی التحریم بقرینہ، قرینے سے نہیں کی جو اصل ہے وہ کیا ہے حرمت، حرمت سے اسے اس کا حرمت سے اس کا ہٹنا، جب نہیں حرمت کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، اس کا قرینہ ایک قرائن میں سے ایک قرینہ ہے اجماع، یا اگر کوئی دوسری نص موجود ہو، جیسے ہم نے ابھی مثال دی کھڑے ہو کر پانی پینے کی وغیرہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اصل النہی یدل علی التحریم سوا اگر کوئی قرینہ موجود ہو یا صوارف میں سے کوئی صارف موجود ہو۔ اب مصنف اس کے بعد کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، یہ جو نہیں ہے یہ کس پر دلالت کرتی ہیں؟ جس سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ علی فساد النہی عنہ، اس کے فاسد ہونے پر یہ دلالت کرتی ہیں، جس پر یہ نہیں وارد ہوئی وہ فاسد ہے، یہ مصنف کا کہنا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں علماء نے بہت سارا کلام کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ علماء نے خاص اسی مسئلہ پر کتابیں لکھی ہیں، مثلا حافظ العلائی نے اس پر ایک الگ کتاب لکھی ہیں۔ تو بہرحال اس میں کافی کلام ہم پاتے ہیں علماء کا جو کلام ہے وہ بہت سارا ہے اس بارے میں، کہ جب کسی شے کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہو تو کیا وہ شے وہ جسے روکا گیا وہ فاسد باطل ہیں کہ نہیں۔ مصنف نے کہا وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مصنف نے مطلقاً فرمایا کہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ فاسد اور باطل ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے، علماء کے مختلف اقوال اس میں ہیں۔ ایک قول ہے وہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں کسی فعل یا کسی شے کے بارے میں نہیں وارد ہو جائے، نہیں ثابت ہو جائے، تو جس سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ وہ مطلقاً فاسد اور باطل ہیں، چاہے وہ نہیں لعینہ بذاتہ اس فعل کے بارے میں اس فعل کے متعلق ہو، یا وہ نہیں اس فعل کے کسی وصف کے متعلق ہو، کسی وصف کے متعلق ہو، چاہے وہ وصف لازمی ہو، چاہے وہ وصف خارجی ہو، اس شے سے باہر ہو، کوئی وصف اس شے کی ماہیت اور اس کی حقیقت کے باہر ہو، یا اس شے کی حقیقت میں وہ وصف لازم ہو، جس اعتبار سے بھی نہیں ہو اس اعتبار سے وہ نہیں فاسد، اس شے کے فاسد ہونے اور باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ قول امام ابن حزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی ظاہریہ کا قول ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل سے ایسی منقول ہے کہ نہیں کسی بھی اعتبار سے ہو وہ منہی عنہ جس سے روکا گیا جس پر وہ نہیں ہو وہ اس کے فاسد اور باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے۔ دوسرا قول ہے ان علماء اور فقہا کا جو کہتے ہیں کہ نہیں فساد پر دلالت کرتی ہیں، لیکن صرف ایک حالت میں، صرف ایک حالت میں۔ وہ حالت کیا ہے؟ جب نہیں لعین الشیء کسی شے کے بذات خود کسی شے کے بارے میں ہو، اس کے وصف کے بارے میں نہ ہو بلکہ بعینہ اس شے کے بارے میں ہو، تو وہ شے ایسا کرنا فاسد اور باطل ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں یہ جو لعین الشیء ہے بذات خود، یہ جو لعین الشیء ہے بذات خود کسی شے کے بارے میں نہیں کا ثابت ہونا، تو اس کی حد کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اسی لیے تطبیق میں بھی اختلاف ہوتا ہے، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو دوسرا قول ہے کہ جب کسی شے کے خود شے کے بارے میں ہو، اس کے وصف وغیرہ کے بارے میں نہ ہو بلکہ لعین ہی اس شے کے بارے میں ہو، تو وہ شے تو اس کا کرنا یا وہ حرام اور فاسد ہیں، باطل اور فاسد ہیں۔ اور تیسرا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو النہی ویدل علی فساد المنہی عنہ شے یا وہ فعل کب فاسد اور باطل ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک تو جب نہیں
اس شے کے بارے میں ہو، بعین المنہی عنہ، اس شے اس ذات کے بارے میں ہو، خود بذات خود اس شے کے بارے میں ہو، اور جب وہ نہیں اس کے لازم وصف کے بارے میں ہو، جو وصف اس سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ وصف لازم ہو۔ جب کسی شے کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہو، بعین ہی اس شے کے بارے میں وارد ہو، تو وہ اس کا کرنا وغیرہ وہ باطل و فاسد ہے۔ یا اگر اس کے وصف کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہو لیکن وہ وصف کیا ہو، وہ لازم ہو، خارجی وصف نہ ہو، وہ لازم ہو، تب بھی وہ فاسد اور باطل ہے۔ یہ قول بہت سارے علماء کا ہے۔ اب جو دوسرا قول ہم نے سنا، دوسرا قول کیا تھا؟ دوسرا قول تھا جب بعین ہی کسی شے کے بارے میں نہیں ہو، صرف وہ شے اس وقت وہ فاسد اور باطل ہے۔ اگر اس کے وصف کے بارے میں نہیں ہو، یا چاہے وہ وصف لازم ہو یا خارجی ہو، تو اس وقت وہ فعل باطل اور فاسد نہ ہوگا۔ یہ قول حنفیہ کا ہے۔ مثلا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں جو ہے یہ بعین ہی اس شے کے بارے میں ہے، اس کے وصف کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن اب ربا، سود کی جو نہیں ہے، وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ وصف کے بارے میں ہے، لازمی وصف ہے بائی کا۔ سود کس میں ہوتا ہے؟ خرید و فروخت میں ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ خرید و فروخت۔ اور ربا کیا ہے؟ سود ایک وصف ہے، سود ایک وصف ہے، چاہے ہم کہیں کہ یہ لازمی وصف ہے، چاہے ہم کہیں یہ خارجی وصف ہے، لیکن سود کیا ہے؟ جو سود کی حرمت ہے یا سود کی جو نہیں ہے وہ وصف کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ سود ایک وصف ہے جو کس میں داخل ہوتا ہے؟ جو خرید و فروخت میں، بیع میں داخل ہوتا ہے۔ تو جب ایسی بیع جو سود ایسی بیع ہو جس میں سود ہو، جس میں کنٹریکٹ ایسے ہو جائے، عقد ایسے ہو جائے جس میں سود ہو۔ مثلا کوئی شخص بینک کے پاس جائے اور وہ بینک سے گاڑی خرید لے، تو جب وہ ڈاکیومنٹ فارم وغیرہ بھرتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ کا ذکر ہوتا ہے، ہم آپ کو گاڑی دیں گے لیکن آپ کو مثلا 5% انٹرسٹ دینا ہوگا۔ تو یہ جو عقد اور کنٹریکٹ ہوا، یہ کس پہ ہوا؟ سود پہ وہ عقد ہوا۔ اب احناف کہتے ہیں کہ یہ سود کی جو حرمت ہے یہ کیا ہے؟ یہ بعینی حرمت نہیں، یہ وصف کی حرمت ہے، وصف کے متعلق یہ حرمت ہے۔ اب جب کسی حنفی قاضی ہوگا، وہ حنفی ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یہ جو عقد ہے، یہ جو کنٹریکٹ ہیں، یہ باطل اور فاسد نہیں ہے، آپ اس میں سے سود کی شرط نکالے، یا اگر اس نے سود دیا ہے وہ اسے آپ واپس دے، یہ عقد ہم جاری کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ عقد ٹھیک ہے، فاسد اور باطل نہیں ہے۔ لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ عقد، یہ کنٹریکٹ جو ہے یہ سرے سے فاسد اور باطل ہیں، ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو نہیں ہے، سود کی نہیں، یہ لازمی وصف کے لیے نہیں ہے۔ سود کی جو نہیں ہے یہ کیا ہے؟ لازمی وصف کے متعلق یہ نہیں ہے۔ لیکن احناف کہیں گے نہیں، چونکہ یہ نہیں جو ہے یہ بعین ہی کسی شے کے متعلق نہیں ہے، بلکہ سود کی نہیں جو ہے وہ لازمی وصف کے متعلق ہے، لازمی وصف کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو کنٹریکٹ ہے، یہ جو عقد ہے، یہ ہم جاری کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ عقد صحیح ہے، لیکن اس میں جو سود آپ نے دیا ہے، یا جو سود جس نے لیا ہے وہ سود وہ واپس کر دے، یا سود کی شرط اس میں سے ہٹائے۔ جمہور علماء کہیں گے نہیں، یہ کنٹریکٹ ہی باطل، سرے سے باطل ہے، کیونکہ اس میں سود جو ہے وہ شرط ہے، لازمی شرط ہے، اور سود کی جو حرمت ہے وہ لازمی وصف کی اس میں وہ نہیں اور حرمت ہے۔ اب اس مسئلے میں کچھ علماء نے تفصیل بیان کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ نہیں جو ہے وہ فساد کو مستلزم ہے، یعنی نہیں فساد پر دلالت کرتی ہیں جب وہ نہیں، یہ یاد رکھیں، جب وہ نہیں یا تو کسی شے کے بارے میں بعین ہی کسی شے کے بارے میں، اس پر اتفاق ہے علماء کا، مثلا شرک، ولا تشرکوا باللہ شیئا، یہ جو شرک ہیں
یہ کیا ہے؟ بعین ہی اس شے کے بارے میں، اس خارجی وصف یا لازمی وصف کے بارے میں نہیں ہے. اسی طرح زنا کی حرمت ولا تقربوا الزنا، یہ کسی خارجی وصف یا لازمی وصف کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بعین ہی بدکاری سے متعلق نہیں ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف جہات نہیں ہیں، اس میں ایک جہت ہے. ایک جہت کا مطلب ہونا شرک اس میں ایک جہت ہے، بدکاری اس میں ایک جہت ہے، اس میں مختلف جہات نہیں ہیں. مثلا مردوں کا ریشمی کپڑا پہننا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یا اسی طرح پانی یا کسی جگہ کا غصب کرنا، غصباً کسی جگہ کو لینا یہ کیا ہے؟ کسی جگہ پر غصب کرنا یا پانی کا غصب کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب اگر اس غصب شدہ پانی سے کسی نے وضو کیا تو اس کا وضو صحیح ہے کہ نہیں؟ یا کسی شخص نے ریشمی کپڑے لگا کر اس نے نماز پڑھی، کیا یہ اس کی نماز درست ہوگی کہ نہیں؟ یا کسی شخص نے غصب شدہ زمین میں اس میں نماز ادا کی، اب اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ اس میں مختلف جہات ہیں. مختلف جہات کیوں ہیں؟ حرمت کس میں ہے؟ اصل میں ریشمی کپڑا پہننے کی حرمت اصل ہے. اسی طرح زمین کا غصب کرنا حرمت اسی کے بارے میں کہ زمین غصب نہ کرو. اسی طرح پانی کا غصب کرنا. لیکن ہم نصوص میں ایسا نہیں دیکھتے جس میں ایسا آیا ہو کہ غصب شدہ زمین میں نماز ادا نہ کرو. ایسا ٹیکسٹ موجود نہیں ہے. ایسا ٹیکسٹ ہمیں نہیں ملتا شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں جس میں آیا ہو کہ ریشمی کپڑوں میں نماز ادا نہ کرو. ایسا حدیث میں نہیں آیا، بلکہ کیا آیا ہے؟ ریشمی کپڑے مردوں کے لیے پہننا حرام ہے. اسی طرح پانی کا غصب کرنا حرام ہے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا کہ غصب شدہ پانی سے وضو نہ کرو. اب اگر ایسا ہوتا غصب شدہ پانی سے وضو نہ کرو تو یہ جو نہیں ہوتی یہ کیا ہوتی؟ یہ بعین ہی نہیں ہوتی اور اس میں ایک ہی جہت ہوتی. لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں اس میں مختلف جہات ہیں. اس میں مختلف جہات کیا ہیں؟ ایک تو زمین کا غصب کرنا یہ ایک جہت ہے. اب اس غصب شدہ زمین میں نماز ادا کرنا یہ دوسری جہت ہے. تو اس میں مختلف جہات ہیں، اس میں ایک جہت نہیں ہے. تو کچھ علماء نے تفصیل لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بعینی ہی نہیں ہو تو اس بات پر علماء کا اتفاق ہے بعینی یہ حرام اور فاسد اور باطل ہے. ایک اب اگر اس کے وصف کے بارے میں نہیں ہو لیکن وہ وصف لازمی وصف ہو تو وہ فعل تو وہ منہی عن وہ جو شے ہیں جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہو وہ فاسد اور باطل ہے. جب اس میں نہیں وصف کے متعلق ہو لیکن وہ وصف لازمی وصف ہو، اور یا کسی شے کے رکن یا شرط کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہو تو اس وقت بھی وہ فعل حرام، باطل اور فاسد، وہ فعل حرام وغیرہ ہوگا. اب اس کی تفصیل دیکھیے. بعینہ جیسا میں نے کہا کسی شے کا منہی عن ہونا، کسی شے کے بارے میں بعینہ حرمت، کسی شے کے بارے میں بعینہ نہیں، وہ کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہ بعینہ اس کے بارے میں نہیں ہے. یا دوسری مثال ہم نے دی ولا تقربوا الزنا. اسی طرح اب کسی شے کے شرائط یا ارکان کے بارے میں نہیں ہو تو وہ شے فاسد اور باطل ہوگی، کیونکہ ارکان اور شرائط کے بغیر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ فاسد ہے، وہ عمل فاسد اور باطل ہے. مثلا ارکان اور رکن کی مثال کیا ہے؟ مثلا بائی میں خرید و فروخت میں رکن کیا ہے؟ ایک تو ہے خرید و فروخت کرنے والے دو اشخاص، اور دوسرا ہے وہ چیز جسے کوئی شخص خریدے یا بیچے اور چیز کے مقابل عوض ہو. مثلا ہم پین اور پیسے کی مثال لیں گے. پین اور پیسہ. پین کیا ہے؟ یہ شے ہے جس کے بارے میں جس کی خرید و فروخت کرنی ہے، اور اس کے مقابل عوض یعنی پیسہ ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ یہ بائی کے ارکان میں سے شامل ہے. یہ بائی کے ارکان ہے، دو ارکان ہیں. اب اس کا ان دونوں کا موجود ہونا یہ کیا ہے؟ لازمی ہے. اب اگر کوئی شخص کسی شخص سے کہے کہ میں آپ کو پین دوں گا لیکن اس کے عوض آپ مجھے پین دے لیکن میں اس کے عوض آپ کو مثلا خون دوں گا، یا
शराब की बोतल दूंगा मसलन, ये शराब की बोतल वगैरह, खून या इसी तरह कुत्ता वगैरह, ये इवज़ शरअन ये इवज़ दुरुस्त नहीं है। शरअन इसकी फ़रोख्त करना, इसकी खरीदो फरोख्त करना दुरुस्त नहीं, ये क्या है, ये बातिल और फासिद है। अब अगर ये बाय हो जाए, किसी शख्स ने कुत्ते के इवज़ या खिंजीर के इवज़ किसी शख्स ने दूसरी शय ली, कुत्ते के इवज़ उसने मसलन बाइक ले ली, अब ये जो बाई हुई ये क्या है, फासिद और बातिल है, क्योंकि इसमें खलल किस में है, रुकन में खलल क्यों है, क्योंकि कुत्ते वगैरह की बाई करना ये क्या है, हराम है, इसके मुतालिक नहीं वारिद हुई है और इसका ताल्लुक रुकन से है। तो रुकन के बारे में जब नहीं वारिद हुई हो तो वो फ़िअल, वो अक़द फासिद और बातिल है, क्योंकि रुकन में अगर खलल हो जाए तो ऐसा फ़िअल सही नहीं हो। इसी तरह शरत की मिसाल तो वाज़ेह है, मसलन वुदू, नमाज में वुदू का होना, वुदू क्या है, नमाज के लिए शरत है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदथ हत्ता यतवद्दा, बगैर वुदू के नमाज कबूल नहीं है। तो ये शरत है। अब इसमें नहीं वारिद हुई हैं, किसमें, शरत के बारे में, नमाज की शरत के बारे में वारिद हुई हैं। तो इसमें अगर शरत में फसाद हो, शरत के बारे में नहीं वारिद हुई हो, तो वो फ़िअल फासिद और बातिल होगा। इसी तरह अब है वस्फ़ लाज़िम। वस्फ़ लाज़िम क्या है, अगर नहीं लाज़मी वस्फ़ के बारे में हो, किसी फ़िअल के लाज़मी वस्फ़ के बारे में हो, बिआइनिही उसके बारे में नफ़ी नहीं वारिद नहीं हुई हो, किसी शय के, कोई शय है उसके मुतालिक नहीं वारिद हुई हैं, लेकिन वो नहीं बिआइनिही उस शय के बारे में नहीं है, बल्कि वो किसके बारे में, उसके लाज़मी वस्फ़ के मुतालिक वो नहीं हो। तो जब लाज़मी वस्फ़ के मुतालिक नहीं हो, वो शय भी क्या है, बातिल और फासिद। इसकी मिसाल वला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, अब नमाज के करीब न हो जाओ जब आप नशे की हालत में हो। अभी नशे की हालत में ये इंसान जब भी नशे की हालत में हो, जब तक ये नशे की हालत में हो, ये अब इस नशे की हालत में इसकी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, ये फासिद और बातिल है। जब तक इस नशे से ये दूर न हो जाए तब तक उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें जो नमाज के बारे में नहीं की गई है, ये किसके बारे में नहीं की गई है, मुतलक नहीं है, बल्कि लाज़मी वस्फ़। वो लाज़मी वस्फ़ क्या है, नशा। तो ये लाज़मी वस्फ़ की मिसाल है। अगर वो नशे की हालत में नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज दुरुस्त न होगी, क्योंकि ये नहीं जो है नमाज की नहीं है, इसमें नमाज की नहीं है इसमें, बल्कि क्या है, इसमें लाज़मी वस्फ़ की नहीं है, इसमें वो लाज़मी वस्फ़ क्या है, नशा का होना। बिखिलाफ इसके कि हमने वो मिसाल दी रेशमी कपड़ों में नमाज पढ़ना, उसमें हम देखते हैं कि नहीं किसके बारे में है, रेशम कपड़े पहनना हराम है, रेशमी कपड़ा मत पहनो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि रेशमी कपड़ों में नमाज अदा न करो। लेकिन नशे के बारे में हमने क्या देखा, नशा जो वस्फ़ है, लाज़मी वस्फ़ है, उसमें हमने देखा ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, उसमें सीधा कहा गया कि नशे की हालत में नमाज अदा न करो। लेकिन हरीर रेशमी कपड़ा पहनना और उसमें नमाज अदा करना, उसके बारे में उसके बारे में बेआईनी ही कोई नस हमें नहीं मिलती। या इसी तरह जो हमने गस्ब शुदा पानी या गस्ब शुदा ज़मीन के बारे में वो मिसालें दी। तो उलमा का कहना है कि अगर कोई शख्स गस्ब शुदा पानी से वुदू करे तो उसका वुदू सही है, अगर कोई शख्स गस्ब शुदा ज़मीन में नमाज अदा करे तो उसकी नमाज दुरुस्त है। इसी तरह अगर कोई शख्स रेशमी कपड़ों में नमाज अदा करे उसकी नमाज दुरुस्त है, फासिद और बातिल नहीं है, क्योंकि इसमें जिहा, इसमें मुनफ़क अन, आप किताबों में देखेंगे इसमें जिहा मुनफ़क्का है, यानी इसमें मुख्तलिफ जिहात हैं, एक जिहा नहीं है। और इसमें जो नहीं वारिद हुई है वो खारिजी वस्फ़ के बारे में नहीं वारिद हुई है, बेआइनिही या लाज़मी वस्फ़ के बारे में ऐसा वारिद नहीं हुआ है। अगरचि इन मसाइल में इख्तिलाफ हैं, लेकिन जो हमने कहा ये इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त हैं, राजिह हैं। अब मैंने यहाँ इख्तिसार के साथ लिखा है वयदुल्लु अला फ़सादिल मनही अन्हु, नहीं जो है वो क्या है, वो दलालत करती हैं जिससे रोका गया उसके फासिद होने पर।
وقسم بعضهم النهي ثلاثة اقسام. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ علماء نے بعض علماء نے یہ جو نہیں ہے وہ 3 قسموں میں اسے تقسیم کیا ہے. النهي عن الشيء لعينه, جب نہیں لعينه بذات خود کسی شے کے بارے میں وارد ہوئی ہو. وهذا لا يختلفون فيه فی انه یقتضی فساد المنہی عنہ. تو اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے, سارے علماء کہتے ہیں, سب علماء کہتے ہیں کہ یہ فاسد اور باطل ہے. ومثلوه بالنہی عن بیع الکلب, اس کی مثال علماء نے دی ہے کتے کی بائی, چونکہ اس میں نہیں بعینہ ہی وارد ہوئی احادیث میں, تو اس کی بائی کرنا یہ کیا ہے, حرام ہے, اور اس کی بائی فاسد اور باطل ہوگی. اگر کسی شخص نے کتا خریدا, اس نے 10,000 روپے اسے دیے, تو یہ بائی کیا ہے, باطل, اور جس کا وہ کتا ہے جس نے وہ خریدا اسے پیسے واپس کرنے پڑے گی, کیونکہ یہ بائی کیا ہے, یہ باطل ہے. والنہی عن بیع النجاسات, اسی طرح نجس چیزوں کا خریدنا, یہ بھی اس کی مثال ہے, کیونکہ اس کے بارے میں بعینہ نہیں وارد ہوئی ہے. دوسری قسم النہی عن الشیء لوصف ملازم لہ. اب اگر نہیں ہو کسی شے کے متعلق نہیں ہو, لوصف ملازم, لیکن اس کے لازمی وصف کے متعلق وہ نہیں ہو. وهذا فيه الخلاف بین الحنفیہ والجمہور, اور اس میں جمہور اور حنفیہ کے درمیان اختلاف ہیں. جمہور کیا کہتے ہیں, یہ فاسد اور باطل ہیں. احناف کیا کہیں گے, یہ بائی صحیح ہے, لیکن اس میں سے یہ جو سود وغیرہ کی شرط ہے اسے ہم نکالیں گے, جو ہم نے سود کی مثال دی. کنہی عن البیوع الربویہ و بیوع الغرر, جیسے ایسی بائی جس میں سود ہو یا جس میں دھوکہ وغیرہ ہو. تو احناف جیسا میں نے کہا, احناف کیا کہیں گے کہ اس میں سے ہم جو سود کی جو شرط ہے وہ نکالیں گے, یا اگر اس نے سود کچھ دیا ہو وہ اسے واپس دیں گے. بائی اور کنٹریکٹ ہم ایسے ہی رکھیں گے, ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے. لیکن جمہور علماء کہیں گے کہ یہ عقد ہی سرے سے باطل اور فاسد ہے. اور تیسری قسم النہی عن الشیء لامر خارج, کسی خارجی امر کے متعلق نہیں ہو. مثل النہی عن الغصب هل يقتضي فساد الصلاة في الدار المغصوبة. اس کی مثال ہے مثلا غصب کے متعلق نہیں بعینی ہی ہے کہ زمین وغیرہ غصب, اشیاء کو غصب نہ کرو, لیکن اب اس غصب شدہ زمین میں نماز ادا کرنا, اس کا کیا حکم ہے, کیا وہ نماز فاسد ہے یا صحیح ہے. وَهَلْ يَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاةِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمَغْصُوبِ, یا اسی طرح جس نے غصب شدہ پانی سے وضو کیا, اس کا وضو صحیح ہے کہ نہیں. وَبَعْضُهُمْ يُمَثِّلُهُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ بَعْدَ النِّدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي. اور کچھ علماء اس کی مثال دیتے ہیں جمعہ نماز دوسری اذان جو جمعہ میں ہوتی ہیں اس کے بعد بائی کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. تو جب اذان ہوگی, دوسری اذان جمعہ کی ہوگی, تو اس وقت اب اللہ تعالیٰ نے بائی سے منع فرمایا. اب کیا یہ اب دوسری اذان جب شروع ہوگی تو اس کے بعد بائی کرنا یہ حرام ہے, فاسد ہے, یا یہ بائی تو حرام ہے لیکن ہم کہیں گے کہ یہ فاسد اور باطل نہیں ہے, ہم کہیں گے بائی صحیح ہے اگرچہ حرام ہے. یا ہم یہ کہیں کہ بائی حرام بھی ہے اور فاسد اور باطل بھی ہے, ہم کہیں گے کہ یہ کنٹریکٹ آپ توڑے, جو آپ نے خریدا, جو آپ نے بیچا اسے آپ واپس کر دیں, کیونکہ یہ بائی کیا ہے, حرام ہے. اس میں کچھ علماء نے یہ مثال دی ہے. وقالوا ان الخلاف فی القسم الثانی دون الاول والثالث, اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرے میں اختلاف ہے, دوسرے میں اختلاف ہے. کس میں اختلاف ہے, جب لازمی وصف کے متعلق نہیں ہو. پہلے میں اختلاف نہیں ہے, بعینہ یا لعینہ, جب کسی شے کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہو تو وہ شے فاسد اور باطل ہے, اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. تیسری قسم جب لامر خارج, کسی خارجی امر کے متعلق وہ نہیں وارد ہوئی ہو, تو اس میں کچھ کہتے ہیں کہ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں اگرچہ حرام ہے لیکن کنٹریکٹ وغیرہ یہ فاسد اور باطل نہیں ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسری اذان کے بعد جمعہ کے دن دوسری اذان جب ہوئے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے, یہ عقد صحیح نہیں ہے شرعاً.
والظاهر أن الخلاف جار في القسمين الأخيرين وأما القسم الأول فقد اتفقوا على أنه يقتضي البطلان. لیکن ظاہر ہے کہ جو اختلاف ہیں وہ دوسری اور تیسری قسم میں اختلاف ہیں، پہلے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ باطل ہیں، پہلی قسم باطل ہیں، دوسرے اور تیسرے میں اختلاف ہیں. اب ہے دوسرا مسئلہ، مصنف نے امر میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن نہیں میں مصنف نے ایسا ذکر نہیں کیا، وہ ہے کہ کیا نہیں جو ہے وہ فوریہ، یعنی اس سے فوراً رکنا، اور استمرار اس کا بار بار اس سے رکنا، کیا نہیں سے ایسا لازم ہے کہ نہیں. امر کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ الامر یقتضی الفوریہ، ہم نے کہا امر کا تقاضا ہے کہ اسے فوراً کیا جائے، اور ہم نے کہا تھا ولا یقتضی التکرار، امر تکرار کو لازم نہیں ہے، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتی سوائے اگر کوئی قرینہ ہو. لیکن اب نہیں میں جو ہے نہیں کا معاملہ کیسا ہے؟ کیا نہیں فوریہ کا تقاضا کرتے ہیں کہ فوراً اس سے رکا جائے، یا اور دوسرا مسئلہ والاستمرار، کیا اسے بار بار نہیں کا تقاضا ہے کہ اسے بار بار رکنا ہے کہ نہیں. النہی یقتضی الکف عن المنہی عنہ فوراً علی الدوام ما لم تقم قرینہ علی خلاف ذلک. اس کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ فوریہ کا تقاضا کرتی ہیں، جیسے امر فوریہ کا تقاضا کرتی ہیں ویسے نہیں بھی فوریہ کا تقاضا کرتی ہیں. اس کی مثال ہم نے ایک تو قرآن کی آیت بھی پڑھی، اور لغت سے بھی ایسا ہی ہم مراد لیتے ہیں، چاہے عربی لغت ہو چاہے کشمیری لغت ہو، ہم بھی اپنی زبان میں ایسا ہی کرتے ہیں جب تک کوئی قرینہ نہ ہو. اصل ہے کہ جب کسی شے سے روکا جائے اسی وقت اس سے رکا جائے. اگر میں کسی کو آپ میں سے کوئی شخص اسٹوڈنٹ، تم میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہنسے تو میں اسے کہوں ہنسو مت، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فوراً کہ آپ ہنسی روکو، سوا اگر کوئی قرینہ ہو. تو اصل یہ ہے کہ نہیں جو ہے وہ فوریہ کا تقاضا کرتے ہیں کہ فوراً اسے رکا جائے. اور دوسرا مسئلہ استمرار. امر کے بارے میں ہم نے کہا الامر لا یقتضی الاستمرار یا لا یقتضی التکرار سوائے اگر کوئی دلیل ہو. لیکن نہیں کے بارے میں یہ ہے کہ النہی یقتضی الکف عن المنہی عنہ فوراً علی الدوام، اس میں دائمی ہے کہ ہر مرتبہ اسے رکنا ہے، اس میں استمرار لازم ہے. اس سے نہیں استمرار کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے بار بار اب رکنا ہے. اگر کسی شے کے بارے میں نصوص میں نہیں وارد ہوئی ہے تو اسے کیا مراد ہے؟ اس سے بار بار استمرار اس میں شامل ہے کہ ہرگز آپ کو اس پر عمل نہیں کرنا، ہمیشہ کے لیے آپ کو اس سے دور رہنا ہے. والدلیل علی ذلك ان المنہی عنہ مفسدہ والمفسدہ یجب الابتعاد عنها فورا علی الدوام. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ منہی عن جو ہے جسے روکا گیا، اسے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اس میں مفسدہ ہے. اب اس مفسدے سے دور تبھی رہ سکتے جب ہم ہمیشہ اس سے دور رہے، اس پر عمل نہ کرے. کیونکہ جب بھی اس پر عمل کیا جائے تو اس سے لازم ہوگا کہ ہم نے مفسدے پر عمل کی، ہم نے مفسدے کو ایجاد کیا. تو کسی شے سے اس کے فاسد، کیونکہ اس میں مفسدہ ہے اسی لیے اسے روکا گیا. تو اس مفسدہ سے ہم تب بھی دور رہ سکتے ہیں جب ہم ہمیشہ کے لیے اس سے دور رہیں، اس پر کبھی بھی عمل نہ کریں. وأيضا فإن مقتضى النهي عدم إدخال المنهي عنه في الوجود فلو امتنع عن الكف فلو امتنع عنه المكلف يوما أو شهرا أو سنة ثم فعله لم يصدق عليه أنه لم يفعله. جب کسی شے کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہو، آپ اس سے دور رہیں. اب یہ شخص ہفتے کے لیے اس سے دور رہا، یا مہینے کے لیے دور رہا، یا ایک سال تک اس نے ایسا نہیں کیا، پھر اس نے ایک سال کے بعد اس پر عمل کیا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا؟ ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس نے اس پر عمل کیا. تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا جب یہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور رہے، اس پر عمل نہ کرے. فلہذا اتفقوا علی انہ للاستمرار والدوام الا من شذ. تو اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نہیں
وہ استمرار کا تقاضا کرتی ہیں, تکرار کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ اس سے رکنا ہے, سوائے کچھ علماء کچھ لوگوں کے جنہوں نے اس میں شذوذ اختیار کیا, لیکن اتفاق ہے علماء کا نہیں استمرار اور تکرار کا تقاضا کرتی ہیں. اس کے بعد مصنف نے کہا وَتَرِدُ صِيغَةُ الْأَمْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ التَّحْدِيدُ أَوِ التَّسْوِيَةُ أَوِ التَّكْوِينُ, کہ صیغہ امر جو ہیں وہ کبھی کبھار اباحہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس سے اباحہ بھی مراد ہوتی ہیں, اسی طرح تحدید اور تسویہ اور تکوین, یہ ہم نے واجب میں قدر تفصیل پڑھا ہے. ہم نے پچھلے درس میں بھی سنا امر کا اصل الامر یدل علی الوجوب, لیکن کبھی کبھار یہ اباحہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال ہم نے دی ہے. تحدید کی مثال کیا ہے؟ اعملوا ما شئتم, جو آپ چاہو کرو. یہ امر ہے, یہ حکم ہے کرنے کا نہیں, بلکہ اس میں کیا ہے؟ یہ تحدید ہے. تو امر کبھی کبھار تحدید کے بارے میں استعمال ہوتی ہیں, تحدید کے متعلق استعمال ہوتا ہے. یا ہمارے والدین بھی ایسا کہتے ہیں یہ خوش کری تکر, یہ امر ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے کسی فعل کے کرنے کا, بلکہ اس میں تحدید ہوتی ہے کہ یعنی ایسا مت کرو. اسی طرح تسویہ, مثلا فاصبروا او لا تصبروا, آپ صبر کرو یا نہ کرو. جہنمیوں کے بارے میں کہا گیا جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے, اب وہ جہنم میں وہ اس عذاب میں اللہ تعالیٰ بچائے اس سے, کہ وہ صبر کرے یا نہ کرے, ان کے لیے ایک ہی بات ہے. تو کبھی کبھار امر جو ہے وہ تسویہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یا اب تکوین کے لیے, یعنی اس سے مراد ہے مثلا کونوا قردۃ خاسئین, آپ ذلیل بندر بن جاؤ. تم لوگ جیسے بنی اسرائیل کی ایک قوم کے لیے کہا گیا تم ذلیل بندر بن جاؤ. تو یہ جو حکم ہے یہ تکوین کے لیے حکم ہے, مکلف شرعی حکم نہیں ہے, بلکہ یہ قونی حکم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ آپ دنیا میں ہی ذلیل بندر بن جاؤ. تو اس سے ہمارا النہی کا جو موضوع ہے, الامر اور نہی کا جو مسئلہ ہے, وہ مبحث ہیں, وہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم العام پڑھیں گے. واللہ تعالیٰ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد لا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي